بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صداقت ایلیمنٹوں کی چند تلخ حقیقت باتیں۔ اس سے پہلے آپ سے ہے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ صداقت ایلیمنٹوں فرماتے ہیں، مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے۔ عورت بھی بڑی عجیب ہے کہ جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ میں ایسے عشق کا قائل نہیں ہوں جو کہ مرد کی طرف سے ہو۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفائیں تلاش کرتا ہے۔ مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی تو اجازت دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ جب عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے، جو آدمی پرخلوص ہو، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہوتا ہے۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی ایک دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے، اور ہم اس دکان کے باہر وہ کتے ہوتے ہیں، ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ محبت محلوں سے زیادہ جھونپڑیوں میں رہتی ہے۔ اگر تم کبھی کبھی مجھ سے نفرت نہ کرو تو تم مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اس قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نگاہ کب پڑتی ہے؟ جسم داغا جا سکتا ہے لیکن روح داغی نہیں جا سکتی۔ ہر انسان دوسرے انسان کے افعال پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے جسے کوئی بھی حادثہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں، اگر آپ مجھے پتھر مارنا ہی چاہتے ہیں تو ذرا سلیقے سے ماریے۔ میں اس آدمی سے ہرگز اپنا سر پھڑوانے کے لیے تیار نہیں ہوں جسے سر پھوڑنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ تو سیکھیے دنیا میں رہ کر، جہاں آپ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور محفلوں میں جانا سیکھتے ہیں، وہاں پتھر مارنے کا ڈھنگ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں، لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ طوائف کا کوٹھا اس سے بہتر کوئی اور گھر ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی گھریلو اور سگی قسم کی ہو تو اسے گالی نہیں دے سکتا، اگر طوائف ہو تو گندی سے گندی گالی بھی اسے دی جا سکتی ہے۔ حسن اگر پورے شباب اور جوبن میں ہو تو دل سرکشی کھو دیتا ہے۔ یہ سماج طوائف کا کوٹھا ہے اور میں منٹو ہوں۔ نہ پنجابی ہوں، نہ مہاجر ہوں، نہ سنی ہوں، نہ شیعہ ہوں، نہ لبرل ہوں، میں صرف اور صرف منٹو ہوں۔ یہ سماج جیسا ہے مجھے ویسا نظر آتا ہے۔ بیشتر دکاندار جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں اور بیشتر خریداروں نے چہرے پہ نقاب سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان بھی کتنا ذلیل ہے، یہ اس کے حالات زندگی کتنے افسوسناک ہیں کہ وہ گراؤنڈ پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، منافقت سے بیر ہے۔ میں جھوٹ کی دکانوں پر پتھر مار دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ قانون غریب کار کا رکھوالا ہے۔ کہتے ہیں کہ قانون غریب کا رکھوالا ہے۔ نہیں، سب کہنے والے جھوٹ کہتے ہیں۔
یہ قانون غریب کا رکھوالا نہیں بلکہ کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی ایک طوائف ہے جو امیر کو تو میسر ہے مگر غریب کی طرف دیکھنا تو دور الٹا تھوکتی ہے۔ سارا قصور اس رات کا ہے جس نے انسانی زندگی کو کئی خوبصورت روشنیوں سے متعارف کروایا۔ مرد کی قربت عورت کے حسن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کمبخت اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے مگر اپنی محبوبہ جو ذرا سی بھی اسے اذى نہیں پہنچنے دیتا۔ خطرناک قسم کی ان عورتوں کی ہے جو پردہ تو کرتی ہیں لیکن درے پردہ نہیں کرتی۔ جو چیز مجھے معلوم ہے، جو چیز معلوم نہ ہو اسے معلوم کرنے کی خواہش شاید ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مرد کی ہو جائے۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے آئے پر حسن کہاں۔ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہیں انسان ضرور بہکیں گے، اور بہکا ہوا انسان عورت، شراب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔